हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे CS 506 की फर्स्ट असाइनमेंट को। तो इसमें आपको जो टास्क दिए हुए आपने एक जावा प्रोग्राम बनाने जिसमें यूज़र की ये डिफरेंट फंक्शनैलिटी दी हुई है, जिसमें यूज़र जो आइटम्स को ऐड वगैरह कर सकेगा, कार्ट में आइटम्स को रिमूव कर सकेगा, चेकआउट कर सकेगा, उसकी बिल डिटेल्स देख सकेगा और इस दूसरे भी कुछ ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। नीचे हर जो भी फंक्शनैलिटी है ना, उसकी सबकी डिटेल डिस्क्रिप्शन इधर दी हुई है कि ये जो फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन रन होगी कि उसका ऐसा इंटरफेस शो होगा। इसके बाद जब यूज़र अगर कोई आइटम को ऐड वगैरह करना चाहेगा तो उसके लिए ये इस तरह का एक इंटरफेस होगा। फिर उसके बाद ये क्वांटिटी वगैरह लेगी, ये सब उसकी डिटेल जो भी फंक्शनलिटी है असाइनमेंट की जो आपको रिक्वायर्ड है ना, वो सब इधर बताया हुआ है। तो एंड में इधर कुछ बताया हुआ है कि ये टोटल जो क्लासेज हमने यूज़ करनी है वो 3 क्लासेज होंगी। एक प्रोडक्ट की क्लास है, एक कार्ट की क्लास है और लास्ट में जो मेन क्लास आ जाएगी वो बुक शॉप की है। और इन क्लासेज के जो डेटा मेंबर्स वगैरह हैं और जो आगे फंक्शंस वगैरह वो भी इधर मेंशन किए हुए हैं। तो इस असाइनमेंट को करने के लिए आपके पास JDK होना चाहिए। तो JDK का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने उसको इंस्टॉल कर लेने। इंस्टॉल करने के बाद वो आपको इस डायरेक्टरी में मिल जाएगा। अपनी C ड्राइव में आने, प्रोग्राम फाइल्स में आने और इधर ये जो जावा का फोल्डर आपको शो होगा, इसको आपने ओपन करना है। तो ये 2 फोल्डर्स आपको शो हो रहे हैं, एक JDK का और एक JRE का। JDK के फोल्डर को ओपन करने और ये जो ऊपर एड्रेस आ रहे हैं इस एड्रेस को इधर से कर लेने, कॉपी करने। कॉपी करने के बाद आपने माई कंप्यूटर पे आके प्रॉपर्टीज़ में आने, एडवांस सिस्टम सेटिंग पे आना और फिर ये जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है इस पर करने क्लिक। इधर आपने एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करने, न्यू पे आप क्लिक करना और इसका जो नेम होगा नेम आपने लिखने java_home, जैसे आपको ये ऊपर शो हो रही है एग्जैक्ट ऐसे ही लिखने, ये अपर केस में लिखने java_home। और वो जो वैल्यू आपने कॉपी की थी उसके इधर पेस्ट कर लेने। पेस्ट करने के बाद ओके कर लोगे तो ये आपका इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको ऑलरेडी इधर पाथ का एक वेरिएबल शो होगा बना हुआ, अगर नहीं है तो न्यू क्रिएट कर लेना है, लेकिन अगर बना हुआ जैसे अभी इधर शो हो रहे तो इस पर आपने डबल क्लिक करने तो इधर न्यू का ऑप्शन शो होगा। इधर वही वाली वैल्यू पेस्ट करके और साथ एंड पे उस पर बैकस्लैश और बिन लिख लेने, जैसे आपको ये फर्स्ट वैल्यू इधर शो हो रही होगी इस तरह आपने लिखने। लास्ट में बैकस्लैश और बिन लिख के इसको ओके कर लेने। इसको भी ओके करके इन सबको ओके करके तो इस विंडो को कर लेने क्लोज। अब ये आपका सेटअप सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है। इधर आपने लिखना जावा सी। तो अगर जावा सी लिख के एंटर करना तो अगर ये आपको ये डिटेल्स वगैरह शो हुई तो इसका ये मतलब है कि आपका JDK सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है। और अगर इधर कुछ और लिखा हुआ है, कुछ एक लाइन से लिखी हुई, जस्ट एक लाइन लिखी हुई है तो फिर इसका मतलब होगा कि आपको वो सक्सेसफुली इंस्टॉल नहीं हुआ। पहले मैं आपको रन करके बता देता हूँ असाइनमेंट, फिर हम इसको एक्सप्लेन भी मैं आपको कर दूंगा। तो इसको मैंने ये डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, ये फोल्डर है CS 506_1 का। तो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हम इसको रन करते हैं। डेस्कटॉप पे जाने के लिए CD को हम यूज़ करेंगे, चेंज डायरेक्टरी को। इस फोल्डर में हम आगे इसको अपने सीक्वेंस वाइज करने कंपाइल करने। जो फर्स्ट क्लास हम कंपाइल करेंगे प्रोडक्ट, देन कार्ट और देन फिर ये फाइनल जो फाइल होगी। तो कंपाइल करने के लिए हम लिखते हैं जावा सी फाइल नेम और फिर आगे .java। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल होगी। इधर एरर कोई नहीं, अगर कोई एरर हुआ तो इधर आपको फिर शो हो जाएगा। जो नेक्स्ट फाइल है हमारे पास वो कार्ट की है, ये भी सक्सेसफुली कंपाइल होगी। और जो थर्ड फाइल है वो तो ये तीनों फाइल्स होगी कंपाइल होंगी। अब इसको करने रन करने, तो रन करने के लिए लिखते हैं हम जावा और आगे वो क्लास का नेम लिखते हैं जावा और बुक शॉप आपने लिखना। तो ये इंटर करेंगे तो ये रन हो जाएगी। अब ये हमारे पास इसका फर्स्ट इंटरफेस ओपन हो गया, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। अब हम इसमें चूज़ करेंगे, पहले तो आइटम को ऐड करते हैं। 1 किया तो अब ये इधर डिटेल्स आ गई हैं, आइटम को हम इधर ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट आइटम को इसकी क्वांटिटी हम देंगे, अगर क्वांटिटी 1 और 10 के बिटवीन होनी चाहिए, अगर इससे ज़्यादा या कम होगी तो वो एरर शो करेगी। जैसे अब इसको चेक कर लेते हैं, 22 किए तो ये मैसेज हमें शो हो गए।
आइटम को हम अब ऐड कर लेते हैं, क्वांटिटी भी इसकी ठीक देते हैं। तो ये मैसेज हो गया कि आइटम एडेड टू कार्ट। एक और आइटम हम ऐड कर लेते हैं। तो ये 2 आइटम्स हमने ऐड कर लिए। अब इसको चेकआउट करते हैं हम। ये 2 आइटम जो ऐड किए थे उनकी क्वांटिटी और टोटल बिल हमें इधर शो हो रहे। इसमें से हम कोई एक आइटम को भी रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट वाले जो हैंड आउट्स हमने ऐड किए तो उसको हम रिमूव कर लेते हैं। आइटम रिमूव हो गया। और अब दोबारा अगर हम इसको चेकअप करेंगे चेकआउट, तो वो आइटम इधर से रिमूव्ड हो गए। अगर सब के सब आइटम रिमूव करने हुए तो हम क्लियर कार्ट कर सकते हैं। क्लियर कार्ट हो गया। अब कार्ट को हमने रिमूव कर लिया, कार्ट में कुछ भी नहीं होगा। अगर दोबारा हम इसको क्लियर करना चाहें कार्ट को, तो ये मैसेज आ जाएगा कि कार्ट इज़ एम्प्टी। और लास्ट में इसको एग्जिट करेंगे तो जो भी स्टूडेंट की इन्फो होगी वो इधर शो हो जाएगी। ये आपका प्रोग्राम है। इसकी मैं फाइल्स आपको शो कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो फर्स्ट फाइल हमारे पास होगी वो प्रोडक्ट की फाइल है, product.java। तो इसमें हमने एक क्लास बनाई है प्रोडक्ट नेम से, और इसमें ये कुछ इसके डेटा मेंबर्स हैं। इसकी टाइप इधर बताई हुई है कि इंटीजर टाइप के 2 होंगे, एक आईडी और क्वांटिटी, फिर नेम और प्राइस उसकी स्ट्रिंग और फ्लोट टाइप के। इसके बाद ये हमारा आ जाते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ गए प्रोडक्ट का। और उसके बाद ये वाला जो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जिसको हम पैरामीटर्स भी देते हैं। जो डिफ़ॉल्ट होता है उसका पैरामीटर कोई भी नहीं होता, पैरामीटराइज में पैरामीटर्स भी होती हैं। जो थर्ड ये कंस्ट्रक्टर, ये इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर है। इसको एज एन ऑब्जेक्ट हम पास करनी है, पैरामीटर के तौर पे एक ऑब्जेक्ट हम पास कर रहे हैं। उसके बाद कुछ ये गेटर और सेटर फंक्शंस आ जाएंगे, ये आप इसको देख लेना। तो जब आप खुद बनाने लगोगे तो इसकी जो ऊपर ये जो वेरिएबल्स वेरिएन इनके ये जो डेटा मेंबर्स हमने लिखे होंगे इसके नेम ज़रा आप चेंज कर लेना, ताकि ये कॉपी केस न बन सके। जैसे आईडी क्वांटिटी, इसकी थोड़ी आपने स्पेलिंग्स वगैरह को चेंज कर लेने। तो ये डेटा मेंबर्स ये सब गेटर और सेटर फंक्शंस हमने इधर यूज़ किए हुए हैं। ये हमारी प्रोडक्ट की फाइल है। जो नेक्स्ट फाइल है वो कार्ट की है। इसमें 2 ऊपर क्लासेस हमने इंपोर्ट की हैं, एक एरे लिस्ट की और एक जी ऑप्शन पेन की। तो ये हमने एक क्लास बनाई है कार्ट नेम से, और इसको एक्सटेंड किए प्रोडक्ट से, मतलब ये जो प्रोडक्ट वाली क्लास है ना उससे हम इसको इनहेरिट कर रही हैं। उसके बाद एक हमने एरे लिस्ट बनाई है प्रोडक्ट टाइप की, और इसको नेम हमने दे दिया कार्ट आइटम्स का। अब इधर ये जो इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है कार्ट की क्लास का, इसमें हमने उस एरे लिस्ट को इनिशियलाइज भी कर लिए। उसके बाद उसके ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आ जाते हैं, और लास्ट में इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर। उसके बाद जो फर्स्ट फंक्शन हमने इसमें लिखा हुआ है वो कार्ट आइटम्स के। ये कार्ट आइटम्स के ये ऐड आइटम क्या करेगा कि जब यूज़र इस फंक्शन को कॉल करेगा ना, तो ये यूज़र से हम वैल्यूज़ लेंगे कार्ट में ऐड करने के लिए। तो उसमें ऊपर एक ये कुछ वेरिएबल्स एक बना लिए, और ये जे ऑप्शन पेन के थ्रू ये एक जो डायलॉग बॉक्स हमेशा होते हैं ना, वो उसको हम जे ऑप्शन पेन कहते हैं। तो ये कौन सा डायलॉग होगा, शो इनपुट डायलॉग, मतलब यूज़र से हमने इनपुट लेनी है। तो इसमें 3 चीज़ें हमने बतानी पड़ती हैं कि पहला पैरामीटर तो नल होगा, दूसरा ये है कि कौन सा कंटेंट हमने उसमें शो करने, और लास्ट में कि ये जो ऑप्शन पेन है ये है किस टाइप का। तो ये हमने बता दिया कि ये इन्फॉर्मेशन मैसेज होगा। तो ये जो आपको इधर बैकस्लैश n शो हो रहा है, तो ये न्यू लाइन के लिए या फिर लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होते हैं। तो ये सब उसको हम भी यूज़र को डिस्प्ले करवाएंगे, और इसके जो रिज़ल्ट होगा कि मतलब जो भी यूज़र इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेगा तो वो ये ऑप्शन के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। अब हम इधर इफ स्टेटमेंट में चेक कर रहे हैं कि इफ़ ऑप्शन डॉट इक्वल, और आगे एम्प्टी स्ट्रिंग हमने दिए हुए कि अगर मतलब यूज़र ने कोई वैल्यू भी सिलेक्ट नहीं की और ओके पे क्लिक करते हैं तो मतलब वो हमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो उस सूरत में हम यूज़र को ये मैसेज शो करवा दें कि प्लीज़ सिलेक्ट एन आइटम, और फिर दोबारा हमने ऐड आइटम के फंक्शन के इधर कॉल कर लिया कि मतलब दोबारा फिर इस लाइन से इधर से प्रोसेसिंग दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो जो ऑप्शन वाली वैल्यू है ना उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिए। स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो इंटीजर डॉट पारसेंट हम यूज़ करती हैं। उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके ओपी के फंक्शन, ओपी के वेरिएबल में हमने इसको कर लिए, स्टोर कर लिए। फर्स्ट हम उससे उसकी ऑप्शन लेंगे कि कौन सा आइटम ऐड करने, फिर नेक्स्ट जो होगा वो उससे हम उसकी क्वांटिटी लेंगे कि किस क्वांटिटी में उसको ऐड करने। ये क्वांटिटी इस लाइन पे हमने ले लिए। अब इधर हम चेक कर रहे हैं कि अगर OP इक्वल टू 1 के, मतलब ये जो ऑप्शन ऊपर यूज़र ने सेलेक्ट किया ना वो 1 है, तो 1 के फर्स्ट आइटम पे हमने क्या रखा हुआ, फर्स्ट आइटम पे हमने रखा हुआ है
ہینڈ آؤٹ سے. پھر نیکسٹ میں ریفرنس بک ہے, پھر DVD اور USB ہے. تو ادھر ہم چیک کریں کہ اگر اس کی فرسٹ جو ہے نا, اگر یوزر نے فرسٹ آپشن سلیکٹ کیے تو جو ہم نے ایک سیٹر فنکشن بنائے ہوئے پرائس کا, یہ جو کارٹ والی کلاس میں ہم نے بنایا تھا, یہ سیٹر فنکشن ہے, یہ جو یہ سیٹ نیم کے اور اسی طرح سیٹ پرائس کے, اسی طرح سیٹ کوانٹٹی کا ہی. تو ادھر ہم چیک کر لیں گے کہ اگر اس کی آپشن یوزر نے فرسٹ آپشن کو سلیکٹ کیے تو اس کی پرائس کو سیٹ کر لو, یہ 500 اس کی پرائس ہوگی. یہ فلوٹنگ پوائنٹ میں پرائس ہم سیٹ کریں گے. اور اس کو نیم کو بھی ہم ادھر سیٹ کریں, نیم اس کا کیا ہو جائے گا ہینڈ آؤٹ سے, ہم اس کا نیم کو سیٹ کر لیں گے. اگر یوزر نے سیکنڈ کو سلیکٹ کیا ہے تو پھر اس کا یہ والی ڈیٹیلز آ جائے گی, اس کی طرح تھرڈ اور فورتھ کی ہوئی ہیں. لاسٹ میں ہم کوانٹٹی کو سیٹ کر لیں گے. اب اس لائن پہ ہم چیک کر رہے ہیں کہ اگر کوانٹٹی گیٹ کوانٹٹی کا فنکشن جو ہوگا نا وہ ہمیں کوانٹٹی ریٹرن کرے گا. تو ادھر ہم چیک کریں کہ اگر کوانٹٹی 10 سے بڑی ہے, مطلب گریٹر دین 10 ہے, یا پھر کوانٹٹی لیس دین 1 ہے. جو دو کنڈیشنز ہمیں بتائی ہوئی تھی کہ اگر وہ جو کوانٹٹی 1 اور 10 کے بٹوین ہونے چاہیے, تو ادھر ہم نے چیک کر لیا کہ اگر وہ گریٹر دین 10 ہے یا پھر لیس دین 1 ہے, تو اس صورت میں ہم یوزر کو ہم میسج شو کروا دیں گے کوانٹٹی 1 اور 10 کے بٹوین ہونی چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہوا کہ مطلب یہ جو کوانٹٹی 1 اور 10 کے بٹوین ہوئی, تو پھر یہ ایلس والا پارٹ ایگزیکیوٹ ہوگا. ادھر ہم نے کیا کہ پروڈکٹ کی جو کلاس ہے اس کے ہم نے آبجیکٹ بنا لیے پی نیم سے, اور اس میں ہم نے ایک اس کا جو پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر تھا اس کنسٹرکٹر کے ادھر کال کر لیے. یہ کنسٹرکٹر 3 پیرامیٹرز لے رہا تھا. اس کنسٹرکٹر کی بات ہو رہی ہے, یہ والا جو کنسٹرکٹر ہے. اب اس کنسٹرکٹر کو ہم نے 3 پیرامیٹرز پاس کرنی ہے, ایک نیم کا, کوانٹٹی کا اور پرائس کا. یہ 3 پیرامیٹرز ہیں, تو اس لیے ہم نے اس کو 3 پیرامیٹر ادھر پاس کر لیے ہیں. نیم کی جگہ پہ یہ گیٹ نیم ہم کریں گے. گیٹ نیم کا فنکشن ہمیں کیا ریٹرن کرے گا, جو اس کا نیم ہوگا نا وہ ریٹرن کر لے گا. اسی طرح یہ جو گیٹ کوانٹٹی کا فنکشن ہے وہ اس کی کوانٹٹی ریٹرن کرے گا, اور گیٹ پرائس کا فنکشن پرائس کو ریٹرن کرے گا. یہ 3 چیزیں ہمارے پاس آ جائیں گی, تو یہ ایک آبجیکٹ پی آبجیکٹ میں آ جائیں گی. تو پھر اس کے بعد ہم یہ جو اوپر ایرے لسٹ ہم نے بنائی ہوئی ہے کارٹ آئٹمس کی, اس پہ ہم اس آبجیکٹ کو ایڈ کر لیں گے. یہ جو کارٹ آئٹمس یہ ایرے لسٹ ہے, اور ایڈ اس کا ایرے لسٹ کا ایک فنکشن ہوتا ہے ایڈ کا. اس کو پی ہم پاس کر رہے ہیں, تو مطلب یہ ایرے لسٹ میں جا کے ایڈ ہو جائے گی. اور اس کے بعد یوزر کو ہم میسج شو کروا دیں گے آئٹم ایڈیڈ ٹو کارٹ, یہ میسیج ہم شو کروا دیں گے. نیکسٹ جو فنکشن ہے ہمارے پاس وہ ہے ریموو آئٹم کا. اب یہ والا جو فنکشن ہے یہ ایک پیرامیٹر بھی لے رہے اسٹرنگ ٹائپ کا. تو اس میں پہلے تو ہم اسٹیٹمنٹ میں ادھر چیک کر رہے ہیں کہ اف کارٹ آئٹم ڈاٹ از ایم ٹی, کہ مطلب یہ جو ایرے لسٹ ایک آئٹم کی وہ اگر ایم ٹی ہے تو پھر ہم یوزر کو میسج شو کروا دیں گے کہ کارٹ از ایم ٹی. اور اگر ایسا نہیں ہے کہ مطلب کارٹ میں کوئی آئٹمز بھی رہیں, تو پھر یہ ایلس والا پارٹ ایگزیکیوٹ ہوگا. اس میں ہم نے ایک فار لوپ کو رن کیا ہوا ہے, کیونکہ آئٹمز ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, تو ایک ہی پروسیس کو جب بار بار ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہو تو اس کے لیے لوپ کو یوز کرتے ہیں. ادھر فار لوپ ہم نے یوز کیے, اس کو انیشلائز کر لیے آئی ایکول ٹو 0 سے, مطلب وہ 0 سے سٹارٹ ہوگا, اور وہ کب تک لوپ چلتا رہے گا, آئی از لیس دین کارٹ آئٹم ڈاٹ سائز, کہ مطلب یہ جو کارٹ آئٹم کا سائز ہے نا, کہ مطلب اگر کارٹ کے 10 آئٹمس ہیں تو اس کا سائز کیا ہوگا 10 ہوگا, تو مطلب اس سے 10 سے لیس تک چلنا ہے, کہ مطلب 9 تک وہ چلے گا, کیونکہ ہم نے انیشلائز اس کو 0 سے کی ہوئی, 0 سے 9 ٹوٹل 10 ہو جاتی ہیں. تو ہر بار اس میں ایک انکریمنٹ بھی ہم نے ادھر کیے ہوئے. تو ادھر دوبارہ ایک وہی آبجیکٹ ایک بنا رہی ہیں, یہ پروڈکٹ کلاس کے ایک آبجیکٹ بنا لیے پی ٹائپ کا, اس کو پی کا نیم ہم نے دے دیے. اور ادھر کارٹ آئٹم جو ایرے لسٹ ہوگی اس میں سے ایک آئٹم لے رہی ہیں. گیٹ آئی کا کیا مطلب ہے کہ آئی ایکول ٹو پہلے فرسٹ ٹائم ہوگا 0 ہوگا, تو ادھر یہ اسٹیٹمنٹ ہو جائے گی کہ گیٹ آئٹم یہ کارٹ آئٹم ڈاٹ گیٹ 0, کہ مطلب اس کی یہ جو ایرے لسٹ کی 0 پوزیشن پہ جو 0 انڈیکس پہ جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے اس کو لے کے ہم پی میں ادھر اسٹور کر رہی ہیں. تو پھر ایف کی کنڈیشن ادھر ہم نے لگا لی. ایف میں ہم چیک کر رہے ہیں ایف این ڈاٹ ایکولس, این کیا ہے, این وہ اسٹریم, این وہ ادھر یہ پیرامیٹر ہے جو ہم نے یوزر جب اس کو ریموو کرنے لگے گا نا, تو جو اس فنکشن کو ہم پاس کریں گے نا وہ پیرامیٹر ہے, اس کو ہم نے این کا نیم دیے ہوئے. تو ادھر ہم چیک کریں کہ این ڈاٹ ایکولس پی ڈاٹ گیٹ نیم. اب یہ جو ساری کی ساری اس ایک آبجیکٹ کی انفو ہوگی نا وہ پی میں آ رہی ہوگی نا, تو ہم چیک کریں کہ پی ڈاٹ گیٹ نیم, کہ مطلب وہ جو پورا ہمارے پاس نیم اور اس کی کوانٹٹی اور اس کی جو تینوں چیزیں آ رہی ہوں گی نا وہ پی میں ہوں گی. تو ہم نے جسٹ اس سے نیم کو لینے, تو ہم نے چیک کیا کہ این ڈاٹ ایکولس پی ڈاٹ گیٹ نیم, کہ مطلب یہ جو این ہم نے یوزر نے پاس کیے ہوئے وہ اگر اس نیم کے برابر ہے, ایکول ہے, مطلب یہ سیم ہے, تو پھر کیا کرو کارٹ سے وہ والا آئٹم ریموو کر لو. ریموو کرنے کے بعد یوزر کو دوبارہ میسج بھی شو کروا دیں کہ ایک آئٹم ریمووڈ. جو نیکسٹ فنکشن ہے ہمارے پاس وہ
ایم ٹی کارٹ کا فنکشن ہے کہ مطلب کارٹ کو ایم ٹی کرنا ہے. اس کے لیے بھی وہی پہلے تو ادھر ہم چیک کر رہے ہیں کہ اگر کارٹ ایم ٹی تو نہیں ہے. اگر پہلے سے ہی ایم ٹی ہے تو پھر یوزر کو میسیج شو کروا دے کہ کارٹ از ایم ٹی. اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ جو ایرے لسٹ کا فنکشن ہوتا ہے کلیئر کا, وہ کیا کرتے ہیں کہ ایرے لسٹ کو کلیئر, مطلب اس میں جو بھی ریکارڈ آئٹمز ہوں گے ان سب کو ریموو کر لیتے. تو وہ فنکشن ہم ادھر کال کر رہی ہیں کارٹ کلیئر کا, کارٹ آئٹمز ڈاٹ کلیئر, اور پھر وہی لاسٹ میں یوزر کو میسیج بھی شو کروا دینے کے آل آئٹم ریموو سکسیزفلی. لاسٹ جو ہمارے پاس فنکشن ہے وہ چیک آؤٹ کا فنکشن ہے. یہ چیک آؤٹ کا فنکشن کیا کرے گا کہ یوزر کو اس کی ڈیٹیل شو کروا دے گا, اس نے کون کون سے آئٹمز کارٹ میں ایڈ کیے تھے, ان کی کوانٹٹی کیا تھی, اور اس کا ٹوٹل بل کیا بنتے ہیں. اس میں کچھ تو یہ ہم نے ادھر ویریبلز وغیرہ بنائے ہوئے ہیں, اور لاسٹ میں ادھر ایک یہ والا ویریبل بنائے ہوئے انٹ سائز کا, اور سائز میں ہم نے کیا اسٹور کیے ہوئے کارٹ آئٹم ڈاٹ سائز. تو یہ ایرے لسٹ کا یہ بھی ایک سائز بھی ایرے لسٹ کا ایک فنکشن ہے. یہ اس کا جو ٹوٹل سائز ہوتا ہے ایرے لسٹ کا وہ ہمیں ریٹرن کر لے گا. تو وہ اس سائز کے ویریبل میں ہم نے اسٹور کر لیے. ادھر تو پہلے ہم اف اسٹیٹمنٹ میں چیک کریں کہ اف سائز از لیس دین 1, کہ مطلب سائز لیس دین 1 ہے مطلب 0 ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ کارٹ میں کوئی چیز بھی نہیں ہے, کارٹ ایم ٹی ہے. تو ہم پہلے یوزر کو میسیج شو کروا دیں گے کہ یہ پہلے اس میں کارٹ میں آئٹمس کو ایڈ کرو. یہ اوپر میسیج یوزر کو شو ہو جائے گا ایڈ آئٹمس فرسٹ کا. اگر ایسا نہیں ہے مطلب یہ والی کنڈیشن فالس ہے کہ مطلب کارٹ میں کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے, تو پھر یہ ایلس والے اسٹیٹمنٹ ہماری ایگزیکیوٹ ہوگی. ایلس میں دوبارہ پھر ہم نے ادھر وہی فار لوپ کو یوز کیا ہوئے, مطلب ایک ایک آئٹم ہم لے رہے ہیں. جب یہ لوپ یہ فرسٹ ٹائم ایٹریٹ ہوگا تو ایک آئٹم ہمیں ملے گا, نیکسٹ ٹائم دوسرا آئٹم ملے گا. ادھر ہم نے فار لوپ میں لکھے پروڈکٹ کائٹ آئٹم ان کارٹ آئٹمس کی, مطلب یہ جو پروڈکٹ والی کلاس ہے ہماری نا, اس کے ایک آبجیکٹ بنایا کائٹ آئٹمس کا. پھر آگے یہ جو کولن اور کائٹ آئٹمس لکھا ہوا ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ پروڈکٹ کارٹ آئٹمس ان کارٹ آئٹمس کے, مطلب یہ جو ایک آبجیکٹ ہے نا, اس کو ہم نے چیک کرنا ہے. یہ جو کارٹ آئٹمس کی ایرے لسٹ ہے اس میں سے ہم نے چیک کرنا ہے. تو اس وہ ہمارے پاس ایک آبجیکٹ ہمیں مل جائے گا وہی پی نیم سے. تو ہم اس پھر آبجیکٹ سے ایک ایک چیز ہم ایکسٹریکٹ کریں گے. تو جو ایک ہم نے اوپر یہ جو ویریبل ادھر بنایا ہوا ہے آئٹم پرائس کا, تو آئٹم پرائس میں کیا چیز آ جائے گی پی ڈاٹ گیٹ پرائس, ٹھیک ہے. اور ساتھ میں اس کو ملٹیپلائی ہم نے کر لیے پی ڈاٹ گیٹ کوانٹٹی, مطلب ایک کی ٹوٹل ہمیں پرائس کیسے ملے گی کہ جو جتنی اس کی کوانٹٹی ہے اس کو ہم نے پرائس سے ملٹیپلائی کر لیں گے, وہ ہمیں آئٹم کی پرائس مل جائے گی. تو اور اسی طرح یہ جو ایک ہم نے اسٹرنگ ادھر بنائے ہوئے, آپ کو ادھر یہ اسٹرنگ ایک ہم نے بنا لیے, اس کو کونکیٹینیٹ کریں گے, مطلب ایک ہی جو سارا کا سارا ریکارڈ ہوگا نا وہ ہم نے ایک ویریبل میں یہ ایس ٹی آر میں ہم نے اسٹور کرنا ہے. پھر ایس ٹی آر کو جا کے جو آپشن پین میں ہم اس کو شو کروا دیں گے. تو اس لیے آپ کو یہ جو ادھر شو ہو رہی ہے نا کہ پلس ایکول ٹو یہ کونکیٹینیٹ کر رہے کہ مطلب یہ جو فرسٹ ٹائم اس میں یہ جو ریکارڈ یہ سارا ریکارڈ فرسٹ ٹائم جائے گا, پھر اس کے ساتھ ہی دوسری بار جب ایٹریٹ ہوگی لوپ یہ دوسری بار چلے گا تو اس میں یہ پلس کے ساتھ یہ آگے اس میں ایڈ آن ہو جائے گا, پھر نیکسٹ ٹائم بھی اس کے ساتھ ایڈ آن ہوتا جائے گا. تو یہ اسٹرنگ میں کیا جائے گا, پہلے تو ایٹریٹر جائے گا, ایٹریٹر میں کیا آئے اور ہوگا ادھر 1 کی ویلیو آ رہی ہے, مطلب یہ جو جب لوپ فرسٹ ٹائم رن ہوگا تو ادھر 1 آ رہا ہوگا. پھر آگے ڈاٹ لگ کے پی ڈاٹ گیٹ نیم, مطلب ادھر اس کا آئٹم کا نیم آ جائے گا, پھر روپیز کے بعد اس کی پرائس آ جائے گی, ادھر کوانٹٹی آ جائے گی, اور پھر ادھر آئٹم پرائس کی مطلب ٹوٹل کیا بن جاتی ہے اس کی, اس آئٹم کی ٹوٹل پرائس کیا بن جاتی, تو وہ ادھر شو ہو رہی ہوگی. جو آئٹمس ہوں گے اس کو بھی ہم نے ایڈ کر لی کہ مطلب ہم نے کوئی چیک آؤٹ کے ٹائم پہ ہم نے ٹوٹل آئٹمس بھی شو کرنے کے, ٹوٹل آئٹمس کتنے ایڈ ہیں کارٹ میں, تو اس کو بھی ہم نے ادھر کیے ہوئے پلس ایکول ٹو کیے ہوئے کہ مطلب پہلے آئٹمس کو ہم نے ادھر انیشلائز کر لیے 0 سے. تو جو بھی کوانٹٹی ہوگی نا اس سب کو ہم اس آئٹمس میں ہم ایڈ آن کرتے جاتی ہیں, تو وہ سب کے سب اینڈ پہ ہمیں ٹوٹل آئٹمس مل جائیں گے. اسی طرح جو ٹوٹل ہے اس کو بھی ہم اس میں ایڈ آن کرتے جاتے ہیں, پہلے اس کی جو پروڈکٹ کی پرائس ہوگی اور جو پروڈکٹ کی کوانٹٹی ہوگی ان دونوں کو ملٹیپلائی کر کے جو اس کا رزلٹ آئے گا اس کو ہم یہ ٹوٹل کے ویریبل میں ایڈ کرتے جائیں گے. اور لاسٹ میں ایٹریٹر کو بھی ہم پلس پلس کرتے جائیں گے کہ یہ جو فرسٹ ٹائم یہ رن ہوگا تو اس میں اس کی ویلیو 1 آ رہی ہوگی, پھر جب سیکنڈ ٹائم ہوگا تو 2 3 4 اس طرح یہ چلتا جائے گا. لاسٹ میں یہ جو ایس ٹی آر کے ہمارا ویریبل اسٹرنگ کا, تو اس میں ہم ایک اور چیز بھی ایڈ کر رہی ہیں. تو ادھر یہ جو اینڈ میں یوزر کو شو کروا دیں گے کہ نمبر آف آئٹم, اور اس میں آگے آئٹم کی ویلیو آ جائے گی. اسی طرح ٹوٹل بل, پھر آگے ادھر ٹوٹل بل یوزر کو شو ہو جائے گی. اب مطلب یہ جو سارا کا سارا ریکارڈ ہوگا نا, یہ والا جو اوپر بھی سارا ریکارڈ ہمیں شور ہوگا, اور اس کے بعد یہ والی جو لائن ہے, اب یہ جسٹ ایک ویریبل میں ہم نے اسٹور کی ہوئی ہے, اس کو ہم نے اسٹرنگ کا یا ایس ٹی آر کا نیم دے دیے, اور اس ایس ٹی آر کے ویریبل کو ہم ادھر جی آپشن پین میں
شو کروا دیں گے۔ جی آپشن پین ہم نے دو طرح کے یوز کیے ہوئے، ایک تو یہ جو شو میسیج ڈائلاگ ہے اور دوسرا شو ان پٹ ڈائلاگ ہے۔ جب یوزر سے ویلیو لینی ہو تو شو ان پٹ ڈائلاگ یوز کرتے ہیں، جب یوزر کو شو کروانا ہو کچھ تو وہ شو میسیج ڈائلاگ یوز ہم کرتے ہیں۔ جی ایک کارڈ کی کلاس ہوگی، جو نیکسٹ کلاس ہے ہمارے پاس وہ بک شاپ کی، یا پھر یہ جو مین کلاس ہے، تو اس میں بھی اوپر ہم نے جی آپشن پین کو انکلوڈ ادھر کروا لیے۔ یہ ہماری بک شاپ کی کلاس سٹارٹ ہوئی ادھر سے، تو ایک ہم نے ادھر ویریبل بنا لیے چوائس کا یا سی ایچ نیم سے، اور اس کو 0 سے انیشلائز بھی کر لیے۔ اب اس کلاس میں میتھڈ جو ادھر اس کا مین میتھڈ ہم نے اسٹارٹ کیے۔ مین میتھڈ کے بعد ایک اور ویریبل ایس نیم سے ہم نے اسٹرنگ ٹائپ کے ایس نیم سے ویریبل بنائے ہوئے، جس کو ایم ٹی اسٹرنگ سے انیشلائز کر لیے، اور اس کے بعد یہ جو کارڈ کی کلاس ہے اس کو ہم نے کارڈ کے ایک ادھر آبجیکٹ بنا لیے۔ وائل لوپ ہم نے رن کیے کہ مطلب جب تک یہ ٹرو ہوگا، مطلب کوئی یوزر اگر کوئی رانگ ویلیو نہیں انٹر کرے گا، جب تک خود یوزر اس کو ایگزٹ نہیں کرے گا تو یہ لوپ چلتا جائے گا۔ اب وائل لوپ کو ہم نے ادھر اسٹارٹ کیے۔ جب فرسٹ ٹائم یہ جو اسٹارٹ ہوگی نا، تو جو پہلا فنکشن ہم نے اس کو سوئچ اسٹیٹمنٹ کو دیے وہ شو جی یو آئی ہے، مطلب شو انٹرفیس یا گرافیکل یوزر انٹرفیس جی یو آئی۔ اب یہ جی یو آئی کا فنکشن کیا کرتے وہ یہ فنکشن ہم نے لکھا ہوئے۔ اب یہ فنکشن یوزر کو ڈسپلے کروائے گا کہ یہ جو ڈیٹیلز آپ کو شو رہی ہیں نا، یہ والی ڈیٹیلز آ رہی ہوں گی کہ 1 فار ایڈ آئٹم ٹو کارٹ، 2 فار ریموو این آئٹم، یہ ساری اس کو یوزر کو ویلیوز شو ہو رہی ہوں گی۔ اور لاسٹ میں یوزر سے ہم اس سے اب یہ کون سا شو ان پٹ ڈائلاگ ہے، مطلب یوزر سے کوئی ان پٹ ہم لے رہے ہیں، تو یوزر اپنی مرضی کا کوئی بھی نمبر ایڈ کر کے اوکے پہ کلک کرے گا، تو وہ جو ویلیو ہوگی وہ ہم آپشن میں کر رہے ہیں، اسٹور کر رہے ہیں، اور وہ جو آپشن ہوگا وہی اسٹرنگ ٹائپ کا ہمیں ملے گا، تو اس کو ہم نے انٹیجر میں کنورٹ کر لیے، اس کو ہم نے سی ایچ دے دیا، اور ادھر سے اس سی ایچ کو ہم نے ریٹرن کر لیے۔ اب یہ جو شو جی او ای کا فنکشن کیا کرے گا، ہمیں ایک انٹیجر ویلیو ریٹرن کر لے گا، تو اس ویلیو کو ہم پھر ادھر یوز کر رہے ہیں۔ تو یہ سوئچ اسٹیٹمنٹ ہے، اس کو ہم نے اس فنکشن کو ادھر پاس آؤٹ کیا ہوئے، تو یہ فنکشن ہمیں کیا کرے گا، کوئی ایک انٹیجر ویلیو ریٹرن کر لے گا۔ تو یہ سوئچ اسٹیٹمنٹ میں ڈفرینٹ کیسز ہوتی ہیں، تو جو بھی کیس ٹرو ہوگا اس کے اگینسٹ جو ہم نے کوڈ لکھا ہوا ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا۔ تو ادھر ہم نے لکھا ہوا کیس 1 کہ اگر مطلب یہ جو فنکشن ہے نا، اس ہمیں جو ویلیو ریٹرن کرتے ہیں وہ 1 ہے، اگر 1 کی ویلیو ہمیں ریٹرن ہو رہی ہے تو 1 اگر ریٹرن ہوئی تو ہم یوزر کو جو ایڈ آئٹم والا فنکشن ہے نا وہ اس یوزر کو ہم شو کروا دیں گے۔ ایڈ آئٹم کے فنکشن کو ہم نے ادھر سے کال کر لیے۔ ایڈ آئٹم کا فنکشن کارڈ کلاس کا ہے نا، تو کسی بھی فنکشن کو کال کرنے کے لیے اس کے آبجیکٹ کے ساتھ اس کو کال کرتے، اس لیے ہم نے کارڈ کلاس کا ایک آبجیکٹ بنایا مائی کارڈ کا، تو اس کو ہم نے پھر مائی کارڈ کے ساتھ اس کو ہم نے کال کیے، مائی کارڈ ڈاٹ ایڈ آئٹم ہم نے کیے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو کارڈ کلاس کا ایڈ آئٹم کا فنکشن ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے، اور پھر اینڈ پہ یہ بریک کا کی ورڈ ہم یوز کرتے ہیں۔ کیس 2 آ گیا کہ مطلب اگر ویلیو 2 کی ریٹرن ہو رہی ہے تو 2 پہ وہ ریموو آئٹم والا ہم نے رکھا ہوئے، تو 2 پہ یہ آ جائے گا کہ وہی ایک ان پٹ ڈائلاگس اوپن ہوگا، اس میں یہ ویلیوز یوزر کو شو ہو رہی ہوں گی کہ 1 ٹو ریموو ہینڈ آؤٹ، 2 ٹو ریموو ریفرنس بک، 3 ٹو ریموو ڈی وی ڈی، اور اسی طرح ہوگا۔ اب یوزر اس میں سے کوئی ویلیو کو انٹر کرے گا، انٹر کر کے اوکے کرے گا، تو اب ادھر ہم چیک کر رہے ہیں اف اسٹیٹمنٹ پہ چیک کر رہے ہیں کہ اف او پی ڈاٹ ایکولز 1 کہ مطلب یہ جو او پی این آپشن کہ اگر آپشن ڈاٹ ایکول 1 کہ مطلب اگر یوزر نے 1 انٹر کیے ہوئے تو یہ جو ایس کی ویلیو ایس اوپر یہ جو ویریبل ہم نے بنائے ہوئے ایس کا، تو ایس ایکول ٹو ہینڈ آؤٹس، اس کا یہ مطلب ہے کہ یوزر نے ہینڈ آؤٹس کو سلیکٹ کیے۔ اگر یوزر 2 کو انٹر کرتے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ یوزر نے ریفرنس بک کو سلیکٹ کیے۔ اسی طرح اس کو یہ ایف اسٹیٹمنٹ میں ہم ادھر چیک کر رہے ہیں کہ اگر یوزر نے 2 کو سلیکٹ کیے تو یہ اس کا مطلب ہوگا، اگر 3 کو سلیکٹ کیے تو اس کا مطلب ہے ایس میں ہم نے ڈی وی ڈی کو سینڈ کرنے، اگر 4 یوزر نے سلیکٹ کیے تو وہ یو ایس پی کی ویلیو ہوگی۔ تو اسی طرح جو بھی ویلیو یوزر نے سلیکٹ کی ہے نا، تو لاسٹ میں اس فنکشن کو ہم نے یہ جو ریموو آئٹم کا فنکشن ہے اس کو ہم نے کال کر لیے۔ تو میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ ریموو آئٹم کا فنکشن ہمارے ایک اسٹرنگ ویلیو لے گا، تو اس لیے اس اسٹرنگ کو ہم ادھر سے پاس کر رہے ہیں کہ مطلب ریموو آئٹم ایس میں کوئی بھی ویلیو ہو سکتی ہے، ہینڈ آؤٹ، ڈی وی ڈی، یو ایس پی، جو بھی ویلیو ہوگی نا وہ جا کے وہ پھر اس کو اٹریٹ کر کے تو ارے لسٹ میں سے وہ ویلیو کو جا کے ریموو کر لے گا۔ اگر یوزر نے 3 کو سلیکٹ کیے تو 3 میں یہ جو کارڈ ڈاٹ چیک آؤٹ والا ہے وہ چیک آؤٹ والا فنکشن کال ہو جائے گا، اور اگر یوزر نے ایم ٹی کارڈ کو کرنا ہے تو یہ ایم ٹی کارڈ ہو جائے گا 4 سے، اور اگر یوزر نے 5 کو اگر پریس کیا، مطلب اگر 5 کو یوزر سلیکٹ کرے گا تو اس میں سے یہ ڈیولپر انفو وہ یہ والا فنکشن کال ہو جائے گا، اس میں سے اس ڈیولپر کی انفو یوزر کو شو ہو جائے گی، اور لاسٹ میں پھر ہم سسٹم ڈاٹ ایگزٹ اور پروگرام کو ہم ایگزٹ بھی
کر لیں گے. یہ آپ کا اسائنمنٹ تھی. اس میں آپ اس کو کوڈ وغیرہ خود کرنا ہے. جو بھی آپ پوائنٹ آپ کو سمجھ نہیں آئے تو کومنٹ میں آپ مجھ سے پوچھیں, میں آپ کو دوبارہ بھی گائیڈ کر دوں گا. اور اگر آپ کو نیکسٹ اسائنمنٹس بھی چاہیے تو آپ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کریں. تھینک یو.